کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا. یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا میں نے زمانہ دیکھا ہے وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکال لیں تو جو لوگ چہروں پہ مل لیں، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے ہی اپنے چہرے پر مل لے. اتنی عقیدتیں. یعنی حضرت عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہیں نہیں اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا. یعنی اتنی عقیدت کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لیں، ان سے کہا جائے پتر تو نے بستر اٹھا لیا ہے؟ تو وہ کہ اس لیے اٹھا لیا ہے کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے، اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا. اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور تین تین لوگ تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی دو لوگ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے، دو پیدل چلتے ایک سوار ہوتا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، مولا علی سوار ہوئے، پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے. جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلیں، آپ بھی سواری پہ بیٹھیں. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں، مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے. جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا. یہ عقیدت محبت الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی، انکساری کر کے. صحابہ جانے لیے حاضر ہیں، حضور جو آپ حکم کرے ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے. لیکن دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 3 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ممتاز ہونے کو، کسی امتیاز کو پسند ہے نا. ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے گھر بھی سبزی لینے نہیں جا سکتے، اگر ڈرائیور رکھنے کی طاقت مل جائے نا، 4 پیسے آ جائیں، پھر ان کا خیال ہوتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے، بند بھی ڈرائیور ہی کرے، پتہ تو چلے نا کسی کو کہ جناب نے ملازم رکھا ہوا ہے. یہ چیزیں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں، اس کی تکالیف بڑھ جاتی، اس میں آزمائش آ جاتی، حالات کا تناظر کچھ اور کا کچھ اور ہو جاتا ہے. انسان جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، پھر اپنوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں گزار سکتا نہیں. وہ پھر اپنوں کے لیے بھی. میں ملک سے باہر تھا تو چند لوگ میرے گرد آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے ہمارا دل کرتا ہے مستقل یہاں آ جائیں. انہوں نے کئی باتیں کی، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا، یہ کام دین کا زیادہ ہو جائے گا. تو میں نے ان سے کہا اگر میں وہاں بیٹھ کے آپ تک پہنچ گیا تھا نا اور آپ وہاں بیٹھے مجھے جاننے لگے تو میں تو ایک چھوٹی سی مسجد میں جمعہ پڑھانے والا آدمی ہوں. اگر وہاں بیٹھ کے دین کا کام یہاں پہنچ گیا ہے تو انشاءاللہ وہاں بیٹھ کے باقی جگہوں پر بھی پہنچ جائے گا. تھوڑا سا انسان واپس آئے، چیزوں کو دیکھے، وہ غور رکھے کہ اصل کیا ہے. ممتاز ہو جانا، الگ الگ نظر آنا، لہجے کے اندر ترشروئی رکھنا اور کہنا کہ جناب میں ایک خاص آدمی ہوں، میرا وقار الگ ہے، میری ملاقات الگ ہے، میرا پروٹوکول الگ ہے، ان سے انسان تکلیف میں آ جاتا ہے. آپ یقین کریں جن لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے نا اسٹیج پہ بیٹھنے کی، وہ تو محفل کی لذت ہی نہیں لے پاتے. ان بیچاروں کو ایسا سخت مسئلہ، یہ میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ مذہبی جلوس نکل رہا ہے، میلاد شریف کا ہے، کوئی اور تقریب ہے، اس میں بھی بیچارے بڑے سخت پریشان ہیں کسی طریقے سے میری فوٹو آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے. تو بھائی مذہبی عقیدتیں ہوں یا کسی قسم کی بھی، آپ اپنی عاجزی کو برقرار رکھیں گے، اپنی بندگی کو کبھی بھی آپ ادھر ادھر نہیں ہونے دیں گے. سفر کر رہے تھے صحابہ نبی پاک کے ساتھ،
تو ایک جگہ بکرا ذبح کر کے پکانے کی بات آئی تو ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، ایک نے کہا میں کھال اتاروں گا، ایک نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر میں اس طرح کرتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں تاکہ آگ جلائی جائے، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب ہیں نا، ہم یہ کام کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میں تم میں سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا۔ کریم ارشاد فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں میں امتیاز کی صورت اختیار کرے، الگ تھلگ نظر آئے، میں ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا، لہذا میں یہ کام کروں گا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ہر قسم کا تکبر، وہ عہدے کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ سمجھداری کا ہو، وہ اونچی برادری کا، کوئی بھی تکبر ہو، نبی پاک نے حد بندی کر دی، فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا، رائی کے، پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عقل کتنی عطا کی؟ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے ساری دنیا کو عطا فرمائی، اسی سے ڈاکٹر ہیں، اسی سے انجینئر ہیں، اسی سے سائنسدان ہیں، اسی سے علماء ہیں، سب اسی سے بنے، جو ایک حصہ عقل اللہ نے دنیا میں نازل کی۔ فرمایا باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن اس کے باوجود حضور صحابہ سے مشورہ کرتے اور ان کا مشورہ قبول کرتے۔ جنگ احد میں نقصان ہوا، کیوں؟ حضور کا مشورہ دے تھا کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے، اور صحابہ جوش جذبات میں تھے، جوش جہاد میں تھے، کہ ہم اندر رہ کے کیوں لڑیں، وہ سمجھیں گے یہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، باہر نکل کے جنگ کریں گے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑا، صحابہ کی رائے کو اختیار فرمایا۔ اگرچہ بظاہر نقصان بھی ہوا، لیکن کل عقل رکھنے کے باوجود بھی مدینے والے محبوب نے صحابہ کی رائے کو قبول کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی عاجزی ہے، مشورہ قبول کرنا، کسی اور کی بات بھی سننا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل، بیچاروں کی عقلیں کل ہوتی ہیں، وہ ساری زندگی اسی چکر سے باہر نہیں آتے کہ جتنا میں سمجھدار ہونا اتنا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے اندر سے روحانیت چلی جاتی ہے، کیف چلا جاتا ہے، عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، دعا کے ذائقے چلے جاتے ہیں۔